نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی رہنمائی کی 15ویں مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں آمدہ سوالوں کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں بھی موبائل پر اور ٹیلی ویژن پر مختلف ڈرامے اور سیریل بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ خاص کر آج کل ایک ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے بہت عام ہو رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی اس مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں یہ بتایا جائے کہ ایسے ڈرامے اور سیریل دیکھنے کی شرعاً کیا حیثیت ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ ایسے کوئی بھی ڈرامے جو ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہوں یا موبائلوں پر آتے ہوں، یہ مختلف قسم کے منکرات اور فواحش سے خالی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو گناہ ہوا کرتے تھے وہ مجرد گناہ ہوتے تھے۔ مجرد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کان کا گناہ ہو رہا ہے تو بس کان کا ہو رہا ہے، آنکھ کا ہو رہا ہے تو آنکھ کا ہو رہا ہے، زبان کا ہو رہا ہے تو خالی زبان ہی کا گناہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں گناہ مرکب ہو گئے ہیں، یعنی بیک وقت بہت سارے گناہوں کا مجموعہ آدمی کے سامنے رہتا ہے اور انسان اس میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور بے شمار برائیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر پڑتا رہتا ہے۔ انہی مرکب گناہوں میں یہ فلمیں اور ڈرامے اور سیریل بھی شامل ہیں کہ کوئی بھی سیریل آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں میوزک نہ ہو، تو کان کا گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی سیریل ایسا نہیں ملے گا جس میں عورتیں نہ ہوں، اداکارائیں نہ ہوں، ایکٹرز نہ ہوں، یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ وہ سب اجنبی عورتیں تمام تر زیب و زینت کے ساتھ ان ڈراموں کا حصہ ہوتی ہیں، یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ پھر جن واقعات پر
ان ڈراموں کو فلمایا جاتا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں رہتا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، بلکہ زیادہ تر تو فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، انہی کی فلم بنا دی جاتی ہے۔ اگر حقیقی واقعات کو فلم کے طور پر دکھایا جائے تو اس میں دیکھنے والوں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ دلچسپ بنانے کے لیے واقعات کو اندر داخل کیا جاتا ہے، بالکل فرضی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوا ان کو اس طرح دکھایا جاتا ہے جیسے کہ وہ واقعتاً موجود ہوئے ہوں۔ لہذا ایسے سیریل کا دیکھنا مختلف وجوہ سے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں میوزک بھی ہے، اس میں فواحش بھی ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ یہ گھنٹے 2 گھنٹے جو اس واہیات مشغلے میں لگے، اگر آدمی تلاوت قرآن پاک میں لگائے، تسبیحات میں لگائے، اچھی باتوں میں لگائے تو کتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے، اور ان میں لگ گیا تو بالکل ضائع ہو گیا یہ وقت۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی فضول باتوں سے اپنے کو بچائے۔ پھر ایک خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ ذہن و دماغ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ جو باتیں آنکھوں کے سے دیکھی جاتی ہیں وہ دل کے پردے پر دماغ کی میموری میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور آدمی نہ جانے کن خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے فاسد مادے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سیریل ہو یا کوئی اور سیریل ہو یا فلمیں ہوں، پکچریں ہوں، ان سب کو دیکھنا شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور جس سیریل کا اس سوال میں ذکر کیا گیا ہے، ارطغرل غازی جو خلافت عثمانیہ کے بانی تھے، ان کے نام پر یہ سیریل بنایا گیا ہے، اور اب تک معلوم ہوا کہ کافی قسطیں اس کی نشر ہو چکی ہیں۔ پہلے ٹرکش زبان میں بنایا گیا، پھر اس کی ڈبنگ اردو میں ہوئی، اور اس کو انتہائی دلچسپ بنایا گیا، اور تمام وہ چیزیں اس میں داخل کی گئیں کہ جو دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہوں۔ اور نام اس کا عنوان جو رکھا گیا وہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ، تو گویا یہ کوئی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے پر ایک غلط کام پر آدمی مشغول ہوتا ہے تو دل میں کھٹک رہتی ہے کہ بھئی میں غلط کر رہا ہوں، تو آج نہیں تو کل اسے اس سے بچنے کی توفیق میسر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کام غلط ہو اور اس پر لیبل اچھا لگا دیا جائے تو پھر آدمی اس سے بچتا نہیں ہے، بلکہ اس غلط ہی کو اچھا سمجھتا ہے۔ چنانچہ آج ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ایسے ڈرامے ہمارے نوجوانوں کو دیکھنے چاہیے، اس کے اندر بڑی اچھی باتیں ہیں، فلاں باتیں ہیں، بڑے کام کی باتیں ہیں، بہت جرأت کی باتیں ہیں، اور اسلام کی جو ہے تعلی کی باتیں ہیں۔ تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ اس میں کچھ باتیں اچھی بھی ہوں گی، لیکن جن باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ خرابیاں ہیں یا نہیں، وہ یقیناً ہے۔ تو اس بارے میں اسلام کا اصول یہ ہے، جو
شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن پاک میں بتلایا گیا کہ پوچھا جاتا ہے کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو آپ جواب دیجئے قل فیہما اسم کبیر و اسمہما اکبر من نفعہما ومنافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ لوگوں کے فائدے کی چیزیں بھی ہیں لیکن گناہ جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ یہی حال اس طرح کے ڈراموں کا ہے کہ اسے دیکھ کر کے فائدہ تو کم ہے، معمولی ہے، گویا کل عدم ہے، اور نقصانات زیادہ ہیں، گناہوں کا انبوہ ہے، ذخیرہ ہے، اور خاص کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایسے مشاغل میں اپنے کو لگانا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی خبر گیری کریں اور ایسی باتوں میں لگنے سے انہیں بچائیں، ان کا ذہن سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہر طرح کی غلط باتوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ موبائل میں قرآن کریم بشکل ایپ یا PDF یا آڈیو رکھنا کیسا ہے، جبکہ موبائل میں تصویریں اور فلمیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ قرآن پاک کو اپنے موبائل میں اپلوڈ کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن جب اپلوڈ کر لیا جائے تو اب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس موبائل سے ہر طرح کی غلط چیزیں، فواحش، منکر باتیں، ان سب کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ اب یہ موبائل قرآن پاک کی نسبت سے منسوب ہو چکا ہے۔ اور جو حضرات اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ اس کا خیال رکھیں کہ اکثر علماء کے نزدیک جس وقت قرآن پاک کی ایپ کھلی ہوئی ہو اور اسکرین پر حروف ظاہر ہو رہے ہوں، یعنی اسے پڑھا جا رہا ہو اور وہ نظر آ رہے ہوں، تو اس حالت میں اسکرین پر بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے۔ تو فی نفسہ آپ قرآن میں اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن احترام ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں حفاظت کی خاطر CCTV کیمرے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر مقصود حفاظت ہو اور مسجد بھی ایسی جگہ پر واقع ہو کہ جہاں پر اس کی ضرورت بھی ہو اور ملکی حالات بھی اس کے متقاضی ہوں کہ کسی انہونی بات سے بچنے کے لیے ضرورتاً یہ کیمرے لگا دیے جائیں، تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ ایک سوال عدت کے بارے میں ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے خرچ اخراجات کا کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ عورت خود گھروں میں کام کرتی ہے، اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عدت کے دوران وہ اپنے کام پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی مجبور عورت دن کے وقت میں اگر کام پر چلی جائے عدت کے دوران تو اس میں حرج نہیں ہے، فقہا نے اجازت دی ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ سوال ہے کہ عدت گزارنے والی عورت اپنے داماد سے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو داماد سے پردہ نہیں ہے۔
ایک سوال رضاعت کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی کافر بچے کو دودھ پلا دے، یعنی غیر مسلم کے بچے کو دودھ پلا دے، یا کوئی غیر مسلمہ عورت مسلمان بچے کو دودھ پلا دے، تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ ثابت ہو جاتی ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک سوال پاکی سے متعلق ہے کہ میرے ناخن پر فیوی کوئک لگا رہ گیا، 2-3 دن کے بعد احساس ہوا، تو میری وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں 2 جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور یہ لگ گیا، 2 دن کے بعد پتہ چلا، تو اس صورت میں تو جب سے لگا ہے اس سے اب تک کی نماز دہرانی پڑیں گی۔ اور اگر شکل یہ ہے کہ جب لگا تھا تو ہم نے چھٹانے کی کوشش کی، حتی الامکان اس کے باوجود کچھ لگا رہ گیا، تو اس صورت میں معاف ہے اور کوئی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت ناپاکی کے زمانے میں جو کپڑے پہنے رہتی ہے، کیا پاک ہونے کے بعد انہی کپڑوں کو دھوئے بغیر ان میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، خالی پہننے سے ان میں کوئی ناپاکی نہیں آتی، البتہ کپڑے میں ناپاکی لگ جائے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ اگر ناپاکی کے زمانے میں اس میں پسینہ لگ گیا تو پسینہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، ہاں ناپاکی لگ گئی تب ناپاکی آئے گی۔ اس لیے اگر ناپاکی لگی ہے کپڑے میں تو انہیں دھو کے نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر ناپاکی نہیں لگی تو کپڑے پاک ہیں، انہیں پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق سوال ہے کہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ظہر کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، تو جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز ہے ان میں صلاۃ التسبیح بھی جائز ہے، لیکن عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدے میں آیت سجدہ پڑھی، کچھ لوگ جو نماز میں شامل نہیں تھے انہوں نے وہ آیت سجدہ سن لی، اب ان کے لیے سجدے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جس رکعت میں انہوں نے آیت سجدہ پڑھی ہے امام صاحب نے اور انہوں نے سنی ہے باہر والوں نے، اسی رکعت میں امام کے ساتھ یہ شامل ہو گئے، تو جو امام نے سجدہ کیا ہے وہی سجدہ ان کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا، انہیں الگ سے سجدے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ امام کے ساتھ نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوئے یا شامل ہی نہیں ہوئے تو انہیں وہ سجدہ جو انہوں نے پہلے سنا تھا وہ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سجدہ کرنا پڑے گا، وہ سجدہ تلاوت ان پر واجب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ فجر یا عصر کے وقت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جو کتابوں میں لکھا رہتا ہے کہ عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو الگ سے تو کوئی روایت عشاء کے بارے میں صراحتاً ہماری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ صراحت ہو کہ عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائیں گی۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے
کہ 4 رکعت پڑھی جائیں بطور استحباب، اور علامہ ابراہیم الحلبی نے اپنی کتاب میں جو حلبی کبیر کے نام سے مشہور ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ عشاء سے پہلے جو 4 رکعت ہیں ان کا ثبوت اس مطلق روایت سے ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذانوں کے بیچ میں، یعنی اذان سے ایک اذان دوسری اقامت، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے۔ اب اس میں 5 نمازوں کے سلسلے میں بات آ گئی، تو 5 نمازوں میں اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے مغرب کے، کہ مغرب میں چونکہ تعجیل افضل ہے اس لیے اس میں پڑھنے کی تو کوئی تاکید نہیں ہے، لیکن بقیہ 4 نمازوں کے اندر اذان اور اقامت کے بیچ میں چونکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس عموم میں عشاء بھی داخل ہے، لہذا فقہا نے جو 4 رکعت کی بات فرمائی اس کی دلیل یہ روایت ہو سکتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پوچھا ہے کہ قنوت نازلہ میں درود تنجینا یا تنجینا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن جو روایت سے الفاظ منقول ہیں ان کو پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج کل جو ہر 4 رکعت میں دعائے ترویحہ پڑھی جاتی ہے، اس کا ثبوت کس حدیث سے ہے؟ تو اس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے بعض کتابوں میں، اور یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس وقت میں تلاوت کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں یا کوئی بھی تسبیح پڑھیں، سب جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی تسبیح پڑھی جائے۔ اور اس میں ایک بات یہ مشہور کی جاتی ہے کہ سبحان ذی العزت والعظمت، ضا کے زبر کے ساتھ یہ صحیح ہے، اور عظمتی ضا کے سکون کے ساتھ یہ عربی کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اور اس میں بعض لوگ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھتے ہیں کہ صاحب جو عظمتی پڑھ دے گا وہ جو ہے بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو جس کو معلومات ہیں، جو جانتا ہے کہ عظمت اور عظمہ میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بالقصد غلط پڑھے گا تو اس کو تنبیہ کی جائے گی، اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن بیچارے عوام جن کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ عظمہ ہے کہ عظمہ ہے، اگر انہوں نے ناسمجھی میں، لا علمی میں اس میں کچھ غلطی کر دی تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ان پر گناہ نہیں ہوگا۔ باقی اہتمام کرنا چاہیے کہ صحیح پڑھیں اور عظمہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سحری کے بعد اٹھا اور گھڑی دیکھی تو گھڑی پیچھے چل رہی تھی، تو ایسا لگا جیسے ابھی وقت باقی ہے، کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا موبائل دیکھ کر کہ وقت تو ختم ہو چکا، تو روزہ ہوا یا نہیں؟ تو روزہ نہیں ہوا، قضا لازم ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تلاوت کرتے وقت یا تسبیح پڑھتے وقت منہ میں جو تھوک آ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تھوک آتا رہے، نگلتے رہیں، جمع نہ کریں اسے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں بہت جمع کر دیا جائے پھر آپ اسے نگلیں تو اس کو فقہا نے مکروہ کہا ہے۔
زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے، ایک سوال یہ کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، یا کوئی ایسا مسافر ہے جس کے گھر میں تو مال ہے مگر سفر کے دوران اس کو ضرورت پیش آ گئی، اس کے پاس مال نہیں رہا، اور بھی کئی مصارف ہیں، تو سوچ سمجھ کر کے جو مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے اعزا اقربا، پاس پڑوس کے لوگ اور مدارس دینیہ، ان میں خرچ کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مال تجارت ہے تو جب اس کی قیمت لگائی جائے گی تو سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا یا چاندی کے؟ کم سے کم نصاب کا اعتبار ہوتا ہے مال تجارت میں، تاکہ فقراء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے، اور موجودہ زمانے میں کم سے کم نصاب چاندی کا ہے، اس لیے چاندی کی قیمت لگائی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید نے عمر کو 1000 روپے بطور قرض دیے تھے، اب زید پر زکوٰۃ واجب ہے اور عمر مستحق زکوٰۃ ہے، تو کیا زید اپنے 1000 روپے کو قرض میں شمار کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح شمار نہیں کر سکتا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ عمر کو 1000 روپے زکوٰۃ کے دے دے، اور پھر اس سے مطالبہ کرے کہ لاؤ میرا قرض ادا کرو، اس طرح سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی وصول ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں نے گھر میں کچھ روپے اکٹھے کر لیے عیدی وغیرہ کے، تو ان روپوں کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو نابالغ بچے اگر ہیں تو کسی پر اس کی زکوٰۃ نہیں، اور اگر بالغ بچے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ ہر بچے کے ملکیت میں نصاب کے بقدر پیسے ہیں یا نہیں۔ اگر نصاب کے بقدر ہیں تو ہر بچہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا حساب لگا کر۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے کل 1 لاکھ روپے کا چیک ملا، لیکن میں نے بینک سے پیسہ نہیں نکالا، چیک بدستور میرے پاس ہے، اور آج مجھے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، تو کیا میں اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالوں گا؟ جی ہاں، اس 1 لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے، اس کو حساب میں شامل کریں۔ البتہ یہ ذرا سی سہولت ہے کہ آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں جتنے میں آپ چیک کو بھنائیں، بھننے کے بعد آپ ادا کریں گے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال ہے کہ میرے پاس سونا چاندی کچھ نہیں، لیکن 35,000 روپے ہیں، اور کچھ دوستوں نے 1,28,000 روپے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، لیکن یہ کچھ پتہ نہیں کہ کب ادا ہوگا، تو میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ 35,000 روپے پہ تو زکوٰۃ ہے، کیونکہ آج کل چاندی کے نصاب میں اتنی مقدار میں زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ اور جو پیسے آپ نے قرض دے رکھے ہیں لوگوں کو، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ واپسی کی آپ کو امید ہے یا نہیں۔ اگر امید کامل ہے، یقین ہے، گمان غالب ہے، تو جب وہ پیسے ملیں گے جب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر ایسا اندازہ ہے کہ پتہ نہیں ملیں کہ نہ ملیں، یا اس کے ڈوبنے کا بھی اندیشہ ہے، تو پھر اس قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بیوی صاحب نصاب ہو؟ ہاں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو دے سکتے ہیں، بیوی کی ملکیت الگ ہے، شوہر کی الگ ہے۔ ایک صاحب نے بہت ہی اچھی بات پوچھی ہے کہ میں فطرے میں 50 روپے فی آدمی کے بجائے 100 روپے دینا چاہتا ہوں، تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بلکہ اور کشمش سے حساب لگاؤ، اور جو سے لگاؤ، کھجور سے لگاؤ، تاکہ اور زیادہ فطرہ نکلے، تو انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کو اور پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔